وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے لے کر کے 52 تک کی آیتیں ہیں۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب دیتے، یعنی تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا تمہارے لیے، اور بھولو مت اس احسان کو کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور یہ منظر تم نے دیکھا بھی ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر طلب فرمایا، پھر اس کے بعد تم بچھڑے کی بندگی میں لگے اور تم نے یہ بڑا ظلم ڈھایا، اس نافرمانی پر پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کے طرف سے جو ظلم و زیادتی کی گئی اس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور پھر اپنے انعام اور احسان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرعون کے طرف سے جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی تھی اس سے نجات دی تمہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کو جو ہے ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ لڑکوں کو زندہ چھوڑنا، یہ لڑکوں کو ذبح کرنا، ختم کر دینا اس کو 2 وجہوں سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو جوتیشی جو لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، لڑکا پیدا ہوگا۔ تو پھر ایک آرڈر ہی نکال دیا کہ جہاں کہیں بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ختم کر دینا، بس۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی پاپولیشن جو ہے ہم سے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ میجورٹی میں نہیں آنا چاہیے، یہ لوگ مائنورٹی میں ہی رہنا چاہیے، تو ان کی نسل جو ہے آگے نہیں بڑھے، پاپولیشن کنٹرول میں رہے ان کی، اس لیے لڑکوں کو ختم کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے، ہماری خدمت کر سکے، اور ضرورت پڑنے پر ہم ان سے جو ہے اپنی خواہشات بھی پوری کر لیں غلط طریقے سے، اس لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملے میں تمہارے لیے بہت سخت امتحان تھا تمہارا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، بہت بڑا امتحان تھا تمہارا۔ تو فرعون کو جو ہے اس کے دماغ میں یہی بات تھی کہ کس طرح اس معاملے پہ کنٹرول کیا جائے تو لڑکوں کو قتل کر دیا جائے،
ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ تو یعنی کیا کہیں گے اس کو، جسمانی طور پہ اور فزیکل اس نے بچوں کو اور لڑکوں کو قتل کر دیا۔ موجودہ دور میں فزیکل تو بچے موجود ہیں، لڑکے، لیکن روحانی طور پر اور اندرونی طور پر ختم ہو گئے، آلموسٹ ختم ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا کردار ہے اس کا، سب سے بڑا کردار موبائل فون کا، سوشل میڈیا کا، اور جو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو اسباب اور ذرائع ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیے، یہ بنفس نفیس اچھی چیز بھی نہیں ہے اور بنفس نفیس بری چیز بھی نہیں ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے والے ہاتھ جیسے ہیں یہ ویسا ہے۔ اگر اس کو آپریٹ کرنے والے ہاتھ اگر اچھے ہیں تو اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو آپریٹ کرنے والے ہاتھ اگر غیر تربیت یافتہ ہیں تو پھر اس سے بڑے نقصان کی چیز فی الحال کی صدی اور سینچری میں کوئی نہیں ہے۔ خود اس کو مینوفیکچر کرنے والے، خود اس کو بنانے والے، انہوں نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے تحت اس چیز کو بنایا تھا اس میں پراپر جو اس کا یوز ہے وہ 5% ہے۔ موجودہ دور میں جن جن کمپنیوں نے لانچ کیا ہے ان کمپنیوں کا اقرار ہے کہ ہم نے جس مقصد کے تحت اس کو لانچ کیا تھا، مارکیٹ میں لایا تھا ہم نے اس کو، تاکہ کمیونیکیشن گیپ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں اپنے علم میں اضافہ کر سکے، اپنی شخصیت کو تعمیر کر سکے، ویکتیمتو ان کا بڑھے، ان کی پرسنالٹی جو ہے ڈیولپ ہو جائے۔ مختلف مقاصد کے تحت میں ہم نے جو ہے اس کو لانچ کیا تھا، لیکن اس کا پراپر یوز جو ہو رہا ہے وہ 5% ہے۔ 95% جو ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے، اوور یوز ہو رہا ہے، مس یوز، اوور یوز۔ کسی صاحب سے پوچھا، کسی حکیم سے، کہ واٹ از اے پوائزن، زہر کیا ہے، دا ڈیفینیشن آف پوائزن، زہر کی تفصیل تشریح کیا ہے، زہر کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت بہترین جواب دیا ہے۔ وہ ہم کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یاد رکھنا چاہیے، نوجوان بھائی بہنیں، ہم تمام بھی، میں بھی، سب لوگ، ہر وہ چیز جو لمٹ کراس کرے دیٹ از اے پوائزن۔ ہر وہ چیز جو حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ زہر ہے۔ شہد شفا ہے اس میں، لیکن ایک لمٹ میں استعمال کریں گے تب۔ اگر کوئی آدمی اگر ½ kg استعمال کر ایک ہی دن میں، آدھا کلو، تو لمٹ کراس ہو گئی، تو وہ بجائے شفا کے وہ زہر بن جائے گا، اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا، اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ XYZ اس طرح کی اور کئی ساری مثالیں۔ میں ہمیشہ ایک بات ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، کہ اگر ہم نے اگر کوئی گاڑی خریدی، آج کے دور میں مرسیڈیز خرید لی، اور اس طرح کی اس رینج کی کوئی اور بڑی گاڑی کوئی خرید لی، قیمتی گاڑی خرید، اس کو پارک کہاں پہ کرتے ہیں؟ کھڑی کہاں کریں گے اس کو؟ جہاں اس کا پارکنگ ایریا ہے وہیں پہ، چاہے وہ 30 لاکھ کی گاڑی ہو، چاہے 1.5 کروڑ کی گاڑی ہو۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ رہتے ہیں دبئی میں، انہوں نے رمضان سے پہلے فون کیا کہ مولانا صاحب ہم نے اپنے بچے کو 80 لاکھ روپے کی گاڑی دلا دی، 80 لاکھ روپے کی۔ تو ٹھیک ہے، اب وہ تو خوشی کا اظہار کیا انہوں نے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو مزید نعمتیں دے، اور ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جذبہ اور توفیق دے۔ بہرحال 80 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی انہوں نے، اچھی بات ہے۔
اب یہ 80 لاکھ روپے کی گاڑی یا کروڑ کی جو بھی ہوگی قیمتی گاڑی ہوگی، اس کو پارک تو وہی کریں گے جہاں پر اس کا پارکنگ ایریا ہے، اس کو بیڈ روم میں تو نہیں لے کر آئیں گے نا۔ بہت 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے تو بیڈ روم میں میرے بیڈ کے بازو ہونا چاہیے۔ یہ موبائل فون کا جو ہے نا اپنے گھروں میں پارکنگ ایریا بنائیے، اس کے آگے موبائل نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ موبائل پہ چیٹ کر رہے، دیکھ رہے، سو رہے، سوتے، وہ دیکھ رہے دیکھتے دیکھتے سو رہے۔ راتیں ہماری کہاں گزر رہی ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ امت کا اکثر طبقہ، ان کی راتیں معاف کیجئے گا، اس کی نظر ہو رہی ہے۔ اب اس میں بھی کن کاموں میں ہو رہی ہے وہ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ میری رات کہاں گزر رہی، اور یہ بات طے ہے جس کی رات اللہ کی نافرمانی والی ہوگی اس کا دن اللہ کی فرما برداری میں گزر ہی نہیں سکتا ہے۔ دیٹ از امپاسبل۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلا حکم دیا اقرا کا، پڑھو۔ دوسرا حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کمبل اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہو جائیے ہمارے سامنے۔ کیوں کہ تمہاری رات اگر اللہ سے تعلق جوڑنے میں اگر گزرے گی، کچھ حصہ رات کا ہی صحیح، کچھ ہی حصہ صحیح، تو تمہیں صبح میں اللہ کے دین کے کام میں اور تمہارے نجی جو تمہارے کیا کہتے ہیں کام اور ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اللہ کی طرف سے تمہیں مدد ملے گی۔ ہماری راتیں اللہ کی نافرمانی والی ہے تو دن اللہ کی فرما برداری والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے صفا پہاڑی پہ خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا تم اسی طرح مرو گے جس طرح تم زندگی گزارتے ہو، یا اسی طرح مرو گے جس طرح تم رات میں سوتے ہو، یعنی اسی حالت پہ موت آئے گی تمہاری، اور اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم دنیا میں زندگی گزارا کرتے تھے اور سونے کے بعد اٹھا کرتے تھے۔ راتیں نافرمانی والی، دن نافرمانی والے، تو اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہماری موت بھی نافرمانی والی، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کے باغی اور نافرمان بول کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ یذبحون جو ہے نا، وہ کہہ رہا تو اس نے تو ختم کر دیا، ایک بار مار دیا اس کو، لیکن موجودہ دور کی جو نافرمانیوں کا ایک جو سیلاب ہے نا، وہ تو دیکھتے دکھاتے ہیں، داڑھی، ٹوپی، نماز سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دل و دماغ میں اللہ کی نافرمانی کے خیالات لے کے جی رہے، وہ چاہے کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، چاہے ہمارے جاب کے پلیسز ہوں، مخلوط تعلیم کا نظام ہے۔ یہ کوئی ایجوکیشن سسٹم اتنا گویا کہ چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ نہ اس سلسلے میں ہم کوئی خاطر خواہ کام کر پا رہے ہیں نہ بول پا رہے ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ کوئی ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا بے راہ روی کا، فحاشی اور عریانیت کا، بے پردگی کا اور بے حیائی کا، جہاں پر بہت سارے اس میں گویا کہ ایلیمنٹس ہیں، اس میں بڑا کردار جو ہے کوئی ایجوکیشن سسٹم کا ہے۔ یہ بات تو ایگری کرنا، اور یہ نیچر لا ہے، یہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، یہ مذہب نے تو اس کو اور مضبوط کیا ہے، یہ نیچر لا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ جینڈر ایک جگہ پر جمع ہوں اور وہ اپنے سرکل میں رہیں، پہلی بات تو وہ ناممکن بات ہے، اور اگر رہنا ہے تو ان کو مذہب کی تعلیم اور اللہ کی وحی کے تابع ہونا پڑے گا۔ اگر یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بے راہ روی پر لگام لگائی جا سکے۔ بچیوں کے سلسلے میں ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں بیچارے، وہ برادران وطن میں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی مسجدوں سے یہ جو لو جہاد کا جو چل رہا ہے مسئلہ بڑا ہے، ابھی ایک گورنمنٹ فگر آئی ہوئی ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جو انٹر کاسٹ میرج کے کیسز آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوئے ہیں گورنمنٹ ریکارڈ میں، تو انہوں نے دیا ہے نرنک۔ نرنک کا مطلب ہوتا ہے نل، ایک بھی ریکارڈ نہیں، تو لیکن ہوا تو چل رہا ہے، وہ اس کا ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن میں آپ سے ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہیے، یعنی قرآن مجید نے کلیئر طور پہ بات بتا دیا ہے، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن، تم کسی مشرک لڑکی سے نکاح کر ہی نہیں سکتے، حرام ہے وہ۔ ایک مشرک لڑکی مالدار ہو، خوبصورت ہو، اس کے مقابلے میں ایک مومن، دیندار، تقوی والی غریب لڑکی تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرک لڑکی سے جو خوبصورت ہو، مالدار ہو، سب کچھ ہو، اس سے بہتر ہے مومن لڑکی۔ اور یہی لڑکیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے مشرک لڑکا سے تمہارے تعلقات قائم کرنا حرام ہے، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، تمہارا نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم کوئی ایک غلام، ایک نوکر قسم کا لڑکا ہو جو متقی، پرہیزگار اور مومن ہو، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ جس کو قرآن نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو نام دے دیا لو جہاد کا۔ جہاد ایک عربی ٹرم ہے، کبھی موقع ہو تو اس پہ بات کریں گے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ یہ لفظ بات بھی نہیں کر سکتے، مسجد میں اگر بولیں گے تو ذمہ دار کہیں گے کہ مولانا نہیں، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کو۔ کیوں بھائی؟ جہاد جو ہے ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کا پروسیس ہے، سیدھے لوگوں کو ستانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ سادی زبان میں ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کا نام جہاد ہے، چاہے پھر وہ پولیس کرے، چاہے وہ پرشاسن کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کرے، چاہے کوئی ایک آدمی کرے۔ ٹیڑھے لوگوں کو، معاشرے اور سماج کے غلط لوگوں کو سیدھا کرنے کا نام جہاد ہے۔ صحیح اور سیدھے لوگوں کو ستانے اور انہیں ٹارچر کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایک چل رہی ہے بات، تو ہمارے مسلم بچے اور بچیوں کو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم کو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مسجدوں سے ریٹ طے ہو رہے ہیں، اس طرح کی لڑکی سے آپ نکاح کرو گے تو ہم 5 لاکھ روپے دیں گے۔ علماء، مسجد کے ذمہ دار یہ مسلم نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ کسی نان مسلم لڑکی سے نکاح کرتے ہیں تو آپ کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، اس کاسٹ کی لڑکی سے نکاح کریں گے تو اتنا۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ جس بات کو قرآن نے حرام کیا ہے ہم اس کو مسجد سے لوگوں کو دعوت دیں گے، اپنے نوجوانوں کو اس پہ ابھاریں گے ہم لوگ۔ تو یہ تو ان کے لیے بات ہو گئی، لیکن ہمارے لیے بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر اگر آپ دنیا کے بادشاہ بھی بن گئے تو قسم خدا کی اللہ کی نظر میں ناکام انسان ہے آپ۔ ہاں، ایمان کے ساتھ میں اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صحیح رہنمائی کریں گے۔ فرعون نے یہ کام کیا، نوجوانوں کو ختم کیا اور بچیوں کو چھوڑ دیا، لڑکیوں کو۔ موجودہ دور فرعون کے دور سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ تو دکھائی تو دے رہا ہے کہ پورے مسلم بچہ ہے، یہ پورا مسلم بچہ ہے، لیکن اگر اس کے عقائد اگر پوچھے جائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے یا کوئی اور قوم سے کہا جائے، جب پوچھنے کے بعد پتہ چلتا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے، آسمانی وحی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے نوجوان ساتھیوں سے، بہنوں سے، انشاءاللہ میں نے گزشتہ سال بھی وہ بات کہی تھی اور ہمارے ذمہ دار احباب سے بھی کہہ رہا ہوں میں کہ ہم کچھ ایک ایسا کورس تیار کریں جس میں کم از کم بیسک اسلامک نالج جو ہے ہمارے بچوں کو آنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ایک نظام بنے، انشاءاللہ رمضان کے بعد ارادہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر کوئی ترتیب بنائی جائے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور کے ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے نوجوان بھائیوں بہنوں اور ہر ایک فرد کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔